بات رکھی جاتی ہے. کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں, کوئی ایک عمل جو میں کروں اور اللہ کی رضا میرا مقدر ٹھہرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن تجھے 3 بتاؤں, 3 میں تینوں پہ عمل کر لو مقدر ہوا جنت. آقا ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل میرا یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. اس پر ہم غور نہیں کرتے, بیٹھ جاتے ہیں, منتظر رہتے ہیں تو وہ چھوٹا تو ضرور ہمیں سلام کرے. ترتیب یہی ہے جو اسلام نے بتائی ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن آپ کسی کا انتظار نہ کریں, جو بھی ملے آپ اسے السلام علیکم. خاص طور پر جب آپ گھر میں داخل, آپ کے بچے ہیں, آپ کی اہلیہ ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بھائی صاحب ہیں, آپ کے بہن بھائی, تو سنتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ سلام کو عام کرو, جو بھی ہے اسے سلام کرو, چھوٹا ہو یا بڑا, ادنا ہو یا عالی, جو بھی ہے اسے سلام کرنا, بزرگ ہو جائے گا. دوسرا سرکار نے فرمایا دوسرا یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت اور شوق پیدا کرو. اپنی توفیق کے مطابق جب ممکن ہو, جب بھی ممکن ہو, جب بھی آسانی ہو, فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے کی طرف اپنی طبیعت کو راغب کرو, دسترخوان کو وسیع کرو, لنگر کو پھیلاؤ. اور تیسرا سرکار نے فرمایا تیسرا زندگی پر جب بھی کسی شخص سے ملاقات کرنا اس سے اچھے انداز اور میٹھے لہجے کے ساتھ کلام کرنا. ایک سلام, دوسرا لوگوں کو, مخلوق کو, غریبوں کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت اور شوق, اور تیسرا لہجہ. ہوں گے بڑے دامن سے جار بھی ہوں گے, سچی باتیں کرنے والے بھی نہیں, جھوٹے نہیں ہیں آپ سچے, لیکن کیا ضرور ہے کہ آپ سچی بات کی دین کی طرف مار دیں کسی کو, اور سچی باتیں کر کے آپ لوگوں کے گلے کے چھلی کرتے ہوئے. طبیعت اچھی ہونی چاہیے, مزاج بہتر ہونا چاہیے. ایک اور بات میرے پیاری ہے, وہ بھی آپ حقیقت میں آپ کرنا. ایک حدیث سے بات کرتے ہوئے شریف آقا علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جلال والا ہے, جو غصے والا ہے, وہ غصہ ہوتا جس وقت کی کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. جلال میں آنے والا آقا کچھ دیر کے لیے جلال کے غصے ہوئے, مگر غصے کی حالت میں وہ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, وقت گزر جاتا ہے, مگر وہ لہجہ اور وہ انداز وہ اس امیر شخص کو چین سے گزر سونے بھی نہیں دیتا. وقت گزر جاتا ہے, لہجے یاد ہے. اور کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, اس نے کہا کہ اگر روح نظر آتی جیسے جسم نظر آتے ہیں, اس نے کہا اگر روح نظر آتی لوگوں کی روحیں, تو ہمیں پتہ چلتا کہ کس شخص کی روح پر لہجوں کے کتنے نیل پڑے. جراحت السنان لہا التیام فلا یلتام ما جلد اللسان. وہ کہتے ہیں کہ جو تلوار کے زخم جسم پر لگتے ہیں وہ تو منتقل ہو جاتے ہیں, وہ تو مر جاتے ہیں, مگر جو الفاظ کے زخم, لہجوں کے زخم دل پر لگتے ہیں وہ موت کے ساتھ نہیں جاتے, وہ قبر کے ساتھ نہیں جاتے. ایک دن بیٹھے ہوئے سرکار مال میں آئے اور آقا نے فرمایا صحابہ جنت میں ایک ایسا گھر ہے کہ جسے باہر سے دیکھو تو اندر کا حسن نظر آتا, اندر سے دیکھو تو باہر کا حسن دکھائی دیتا. یوں سمجھے کہ جنت کا شیشہ ہے, اور جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئلت نہیں ہوگی, اکتاہٹ نہیں ہوگی. یہاں پر ایک ایسا مقام دے کر, ایک ایسا ماحول دے کر بات دفعہ انسانی طبیعت انسان اکتا جاتا ہے, ماحول میں بدلنے کے لیے پھر مسافر کرتا ہے, مختلف جگہ پر جاتا ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اکتاہٹ نہیں ہے, کوئلت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے انوار لمحہ بدلنا ہر شے میں تازگی پیدا کر رہے ہیں, اس کا حسن بدلتا ہے, تبدیلی آتی ہے.
کمی نہیں آئے گی، اس پہ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک منظر جو لمحہ پہلے ہمیں نظر آیا، اب یہ منظر عام وہ منظر نہیں دیکھے گی، اس سے بہتر منظر دیکھے گی۔ آقا فرماتے وہ ایسا گھر، ایسے کچھ گھر ہوں گے جنت کہ جن کا حسن باہر سے دیکھو گے تو اندر سے نظر آئے گا، اور اندر سے دیکھو گے تو پھر باہر دکھائی دے گا۔ اس صحابہ کا شوق پڑا اور کہنے لگے کہ لوگوں کا ہے جن کے لیے کن کو ملیں گے؟ حضور نے جمعہ فرمایا باتیں ختم کر دی۔ سرکار نے فرمایا جنت کے وہ گھر جن کا حسن کو شیش پہل کی طرح ہے، فرمایا ملیں گے ان کو جن کے لہجوں میں اللہ نے نرمی اور مٹھاس چھوڑا، جن کی طبیعتوں میں تازگی بڑھتی، جن کے ماتھے پر تیل ہی نہیں۔ فرمایا مولا نے جنت کی گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بات آپ کے ذوق کی اور میرے ذوق کی ہے، سبحان اللہ۔ مولانا روم نے اس بات کو لکھا مصنوی شریف میں، اور مصنوی آپ جانتے ہیں کہ فارسی زبان کا قرآن، فارسی کا قرآن۔ حضرت یہ شاہ شمس کی نگاہ کا فیض تھا کہ جس نے مولوی روم کو مولانا روم بنا دیا، سبحان اللہ۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں نگاہ کا فیض کیا ہوتا ہے، بھائی اس میں کچھ سکون نہیں ہوتا، سب کچھ مدرسہ نہیں ہوتا، سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کے پاس صرف کتابیں تھیں آپ مولوی روم تھے، کیبرکار کا علم تھا جب تک آپ کے پاس، تب تک آپ مولوی روم تھے۔ اس میرا علم تھا، اس میں کوئی ذوق نہیں تھا، اس میں کوئی محبت نہیں تھی، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں تھی، اس میں کوئی عشق رسول نہیں تھا ایسا۔ مگر جیسے ہی آپ کی نسبت فقیر کے ساتھ جو نگاہ کا فیض ملا تو وہ جو مولوی روم تھے وہ مولائے نگاہ کی فیض کی وجہ سے۔ اور پھر علامہ کے روحانی شیخ نے ایک بات فرماتے ہیں، میں کبھی ایک بات نہ بنتا اگر میرے پیر وہ بھی نہ ہوتے۔ پر ابھی تک جتنے بھی فقیروں کے احوال میری نظر سے گزرے، مولانا روم میں واحد شخصیت ہے جن کی مزار پر آج بھی ٹکٹ لگا ہوا، مزار پہ ٹکٹ ہے 1000 کے قریب پاکستانی، 20-22 لیرہ جو ترکی کی کرنسی ہے، 20-22 لیرے 25 لیرے کا وہ ٹکٹ ہے جو تقریباً 1100 پاکستانی بنتے ہیں۔ اور شوری نسبت دیکھیں کہ وہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم جاتے ہیں، جماعت کی شوق اس طرف نہیں ہوتا اتنا ہوا چاہیے، رغبت نہیں ہوتی۔ مولانا روم نے اسی لہجے پر، اسی انداز پر ایک ہدایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے، تو کریں تو میں جلدی سے آپ کو سنا۔ مصنوی شریف آپ فرماتے ہیں ایک بچارا غریب سے شخص تھا، ہماری تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے، اور مولانا روم باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں غریب سا ترخان کا لکڑ آنا، لکڑیاں کاٹ کے سے گزارا کرتا تھا، جنگل جاتا ہے لکڑیاں کاٹتا ہے، لکڑیاں کاٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نا جنگل کے بادشاہ کے ساتھ، شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ فقیر کی بات فرمایا جنگل کے شیر کے ساتھ اس کی یاری لگ گئی۔ اب جب شیر کے ساتھ دوستی ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوا کہ شیر نے پورے جنگل میں اعلان کر دیا کہ بھائی جب تک یہ آئے نا لکڑیاں کاٹنے کے لیے ایک دوسرے کسی نے پریشان نہیں کرنا، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ اور دوسرا نہ صرف یہ کہ پریشان نہیں کرنا بلکہ جتنے دن تم جنگل کے جانور ہو لکڑیاں کاٹنے میں، لانے میں، گھر پہنچانے میں تم سب نے میرے دوست کی مدد نہیں کرو گے۔ کی ہدایت کو سمجھیے۔ اچھا اس کی ہونے لگ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہر روز آتا ہے تو لوگ پہلے سے ہی جانور پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں تو لکڑیاں کاٹنے میں بھی اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اس کو کوئی پیٹھ میں لاد کر جنگل سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں۔ پہلے وہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لے کر جاتا تھا، اب جب جانور مدد کرنے لگے تو اس کی ہونے لگ گئی۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کتنی لوگ ہوتی ہے، یہ کیسے آ گئی؟ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے اور
دوست ایسا ہے کہ جب بھی جاتا ہوں میری مدد کرتا ہے، میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس کے ساتھی کو میری مدد کرتے ہیں لڑکیاں کاٹنے میں، لادنے میں، پہنچانے میں. اتنی محبت سے اس نے ذکر کیا اپنی بیوی کے سامنے دوست کا غائبانہ تعارف. اس نے کہا کہ اگر وہ اتنا ہی مہربان ہے تو پھر کسی دن آپ اس کو گھر کھانے کے لیے اس کی دعوت کر دیں، اتنا احسان کرنے والا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا کسی دن. گوشت لایا بچہ کر رکھ کے آج بیوی نے کہا سے پکانا کیسے ہے؟ اس نے کہا پکانا نہیں ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر بتاؤں گا کیسے پکانا. اللہ معینہ نے وہ اپنے دوست کو لے کر وہ لکڑہارا، وہ بھی نہیں کرے، وہ لکڑہارا اپنے دوست کو لے کر اپنے گھر آیا. اس کی بیوی کی جب نظر پڑی تو اس نے حیران ہو اور جل بھون کا اور ماتھے میں تیلی لا. اس نے اپنے شوق سے مخاطبوں کو کہا کہ میں تو سمجھتی نہیں کہ میرا دوست بڑا نفیس ہوگا، کوئی بڑا زبردست آدمی ہوگا، مگر تیری یادی تو ایسے دوسرے بلوں کے ساتھ ہے، ایسے جانوروں کے ساتھ اور ایسے درندوں کے ساتھ آپ کی یاری دوستی ہے. پھال کھانے والے، چین کھانے والے ایسے جانوروں کے ساتھ اور دوسرے بلوں کے ساتھ آپ کے یارانے. اس کے الفاظ تھے کہ شیر بغیر کھائے چپ کر کے روبی لکھتے ہیں واپس جنگل میں چلا گیا. لکڑہارا بڑا شرمندہ ہوا. اگلے دن جب وہ پہنچا جنگل میں شیر سے اس کی ملاقات ہوئی تو کلہاڑی اس لکڑہارے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی. وہ لکھتے ہیں شیر نے اسے کہا کہ یہ کلہاڑی اپنے ہاتھ میں تمہیں پکڑ لیا تھا، اس کو پکڑ کر میری پشت پر زخم لگاؤ، میری پیٹھ پر کس کے مارو، زخم لگاؤ. لکڑہارے نے کہا میں دوست کو زخم کیسے لگا سکتا ہوں؟ شیر نے کہا تیری یہ مانی ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، آرام سے کیا رہا ہوں، مان جاؤ لگاؤ. لکڑہارے نے کلہاڑی پکڑ کے شیر کی پیٹھ پر زخم لگایا، زور سے مار کر زخم لگا. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، لکڑیاں کاٹو، ہر روز آنا مدد کریں کہ جانور تمہارے لے جانا لگے. آتا رہا، روٹی جاتا رہا. 6 مہینے کا عرصہ گزرا. 6 مہینے کا عرصہ. 6 مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد ایک دن جب وہ لکڑہارا جنگل میں آیا، اسی شیر نے مخاطب کو کہا کہ ذرا یہ میری پیٹھ سے بالوں کو ہٹا کر دیکھنا، تو 6 مہینے پہلے جو تجھے زخم لگایا تھا کھلاڑی کا وہ نظر آتا ہے کہیں پر؟ اس نے بالوں کو ہٹا کر دیکھا تو ٹٹولتا رہا، پوری کمر کو دیکھا، اسے ہاتھ ملا کر بھی دیکھ کر دائیں بائیں سے حیران. اس نے کہا کہ زخم تو وہ نہیں ہے، زخم تو بند کر رہے ہو، جلد ایک جیسی ہو تو زخم کا نشان تک ختم ہو گیا. اب روٹی میں آپ کو تو شیر کی زبان سے آپ نے ادا کروایا. آپ فرمانے لگے کہ اس شیر نے تب اس لکڑہارے سے مخاطب ہو کر کہا کہ 6 مہینے پہلے تیری کلہاڑی کا لگا ہوا زخم میری پشت پر بھی تھا. اس نے کہا وہ زخم تو 6 مہینے کے بعد زندگی ہو گیا، مٹ گیا، مگر شیر نے کہا وہ تو تیری بیوی کا کڑوا لہجہ تھا نا، اس کا زخم آج بھی میرے دل پر تڑپتا ہے، اس کی کڑواہٹ آج بھی میرے مزاج میں موجود ہے. تو روبی لکھتے ہیں بیوی بھی ایک استعارہ ہے، سمجھانے کے لیے. بیوی بھی ایک استعارہ ہے سمجھانے کے لیے. اور آپ فرماتے ہیں شیر بھی ایک استعارہ ہے. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کا کردار ادا کرتے ہیں. کچھ کہنے میں اتنے بے باک ہوتے ہیں، بعض کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعض جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کے سینے میں چھانے کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ. موت آ جاتی ہے مگر وہ لہجوں کی کڑواہٹ ہے وہ کبھی نہیں سے نہیں جاتی. حضور علیہ السلام کے لہجے میں کچھ دیر کے لیے تبدیلی آئی تھی. اللہ کریم نے پوری سورت کو نازل فرمایا. جیسے الفاظ کا اچھا ہونا ضروری ہے عزیزان محترم، ویسے ہمارے لہجوں کا نرم ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اللہ کی توفیق عطا فرمائے.